بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ آپ کا نام اسی لیے محمد ہے کہ اس کے معنی ہے نہایت تعریف کیا گیا۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی زمین و آسمان پر تعریف ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے لوگوں نے ان کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھا، انہیں ذلیل سمجھا اور بخیال خیس ذلیل کیا، لیکن آسمان پر ان کی عزت اور تعریف ہوتی ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے حضور راست باز ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، ہر طرف سے واہ واہ ہوتی ہے، مگر آسمان ان پر لعنت کرتا ہے۔ خدا اور اس کے فرشتے اور مقرب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، تعریف نہیں کرتے۔ مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان دونوں جگہ میں تعریف کیا گیا ہے، اور یہ فخر اور فضل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملا۔ جس قدر پاک گرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی لاکھ آدمیوں کی قوم مل گئی، مگر وہ ایسے مستقل مزاج، یہ ایسی پاک باز اور عالی ہمت قوم نہ تھی جیسی صحابہ کی تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قوم موسیٰ کا یہ حال تھا کہ رات کو مومن ہیں تو دن کو مرتد ہیں۔ حضرت اور آپ کے صحابہ کا حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گویا کل دنیا کا مقابلہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت ملی وہ ایسی پاک باز اور خدا پرست اور مخلص تھی کہ اس کے نظیر کسی دنیا کی قوم اور کسی نبی کی جماعت میں ہرگز پائی نہیں جاتی۔ احادیث میں ان کی بڑی تعریفیں آئی ہیں، یہاں تک فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اور قرآن کریم میں بھی ان کی تعریف ہوئی، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، الفرقان آیت 65۔ موسیٰ کی جماعت جن مشکلات اور مصائب طاعون وغیرہ کے نیچے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت اس سے ممتاز اور محفوظ رہی۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت قدسیہ اور انفاس طیبہ اور جذب اللہ کی قوت کا پتہ لگتا ہے کہ کیسی زبردست قوتیں آپ کو عطا کی گئی تھیں جو ایسا پاک اور جانسار گروہ اکٹھا کر لیا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے جو جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یوں ہی لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جب تک کہ قوت جذب اور کشش کی نہ ہو کبھی ممکن نہیں ہے کہ لوگ جمع ہو سکیں۔ میرا مذہب یہی ہے کہ آپ کی قوت قدسی ایسی تھی کہ کسی دوسرے نبی کو دنیا میں نہیں ملی۔ اسلام کی ترقی کا راز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت جذب بہت زبردست تھی، اور پھر آپ کی باتوں میں وہ تاثیر تھی کہ جو سنتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا۔ جن لوگوں کو آپ نے کھینچا ان کو پاک صاف کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی تعلیم ایسی سادہ اور صاف تھی کہ اس میں کسی قسم کے گرگ دھندے اور مہمیں تخلیص کی طرح نہیں ہیں۔ چنانچہ نیپولین کی بابت لکھا ہے کہ وہ مسلمان تھا اور کہا کرتا تھا کہ اسلام بہت ہی سیدھا سادہ مذہب ہے، اس لیے اس نے تثلیث کی تکذیب کی۔ غرض آپ وہ دین لائے جو سیدھا سادہ ہے، جو خدا کے سامنے یا انسان کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ قانون قدرت اور فطرت کے ساتھ ایسا وابستہ ہے کہ ایک جنگلی بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ تثلیث کی طرح کوئی لا ینل عقدہ اس میں نہیں جس کو نہ خدا سمجھ سکے نہ اور نہ ماننے والے، جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں۔ تثلیث قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بت پرستی اور عام پرستی کرے اور عقل و فکر کی قوتوں کو بالکل بیکار اور معطل چھوڑ دے۔ حالانکہ اسلام کی توحید ایسی ہے کہ ایک دنیا سے الگ تھلگ جزیرہ میں بھی وہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ دین عیسائی جو پیش کرتے ہیں یہ عالمگیر اور مکمل دین نہیں ہو سکتا، نہ انسان اس سے کوئی تسلی یا اطمینان پا سکتا ہے، مگر اسلام ایک ایسا دین ہے جو کیا باعتبار توحید اور اعمال حسنہ اور کیا تکمیل مسائل سب سے بڑھ کر ہے۔ ہزاروں قسم کی بدکاریاں یہودیوں میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پائی جاتی ہیں، اور مسیح کے حواریوں کا ذکر بھی کرنا نہیں چاہیے کہ جن میں سے ایک نے چند کھوٹے درہم لے کر اپنے آقا کو پکڑا دیا، اور ایک نے لعنت کی
اور کسی نے بھی وفاداری کا نمونہ نہ دکھایا۔ لیکن صحابہ کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی جھوٹ بولنے والا بھی نظر نہیں آتا، ان کے تصور میں بھی بجوز روشنی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ حالانکہ جب عرب کی ابتدائی حالت پر نگاہ کرتے ہیں تو وہ تحت و سرا میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، بت پرستی میں منہمک تھے، یتیموں کا مال کھانے اور ہر قسم کی بدکاریوں میں دلیر اور بے باک تھے، ڈاکوؤں کی طرح گزارا کرتے تھے، گویا سر سے پیر تک نجاست میں غرق تھے۔ پھر میں پوچھتا ہوں وہ کون سا اسم اعظم تھا جس نے ان کی جھٹ پٹ کایا پلٹ دی اور ان کو ایسا نمونہ بنا دیا جس کے نظیر دنیا کے قوموں میں ہرگز نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اور کوئی بھی موضوع پیش نہ کریں تو اس حیرت انگیز پاک تبدیلی کے مقابلے میں کسی خود ساختہ خدا کا ہی کوئی موضوع ہمیں دکھائے، ایک آدمی کو درست کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر یہاں تو ایک قوم تیار کی گئی جنہوں نے اپنے ایمان اور اخلاص کا وہ نمونہ دکھایا کہ بھیڑ بکری کی طرح اس سچائی کے لیے ذبح ہو گئے جس کو انہوں نے اختیار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ زمینی نہ رہے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ہدایت اور مؤثر نصیحت نے ان کو آسمانی بنا دیا تھا۔ کچھ صفات ان میں پیدا ہو گئی تھیں، دنیا کی خباثتوں اور ریاکاریوں سے وہ ایسے سبک اور ہلکے پھلکے کر دیے گئے تھے کہ ان میں پرواز کی قوت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ وہ نمونہ ہے جو ہم اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی صلاح اور ہدایت کا باعث تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جس سے زمین پر بھی آپ کی ستائش ہوئی، کیونکہ آپ نے زمین کو امن، صلح کاری اور اخلاق فاضلہ اور نیکوکاری سے بھر دیا تھا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر اخلاق ثابت ہوئے ہیں وہ کسی اور نبی کے نہیں، کیونکہ اخلاق کے اظہار کے لیے جب تک موقع نہ ملے کوئی اخلاق ثابت نہیں ہو سکتا۔ مثلا سخاوت ہے، لیکن اگر روپے نہ ہو تو اس کا ظہور کیوں کرو؟ ایسے ہی کسی کو لڑائی کا موقع نہ ملے تو شجاعت کیوں کر ثابت ہو؟ ایسے ہی عفو اس صفت کو وہ ظاہر کر سکتا ہے جسے اقتدار حاصل ہو۔ غرض سب خلق موقع سے وابستہ ہیں۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہ کس قدر خدا کے فضل کی بات ہے کہ آپ کو تمام اخلاق کے اظہار کے موقع ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ موقع نہیں ملے۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کا موقع ملا، آپ کے پاس ایک موقع پر بہت سی بھیڑ بکریاں تھیں۔ ایک کافر نے کہا کہ آپ کے پاس اس قدر بھیڑ بکری جمع ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے پاس بھی اس قدر نہیں۔ آپ نے سب کے سب اس کو بخش دیں۔ وہ اسی وقت ایمان لے آیا کہ نبی کے سوا اور کوئی اس قسم کی عظیم الشان سخاوت نہیں کر سکتا۔ مکہ میں جن لوگوں نے دکھ دیے تھے، جب آپ نے مکے کو فتح کیا تو آپ چاہتے تو سب کو ذبح کر دیتے، مگر آپ نے رحم کیا اور لا تثریب علیکم اليوم کہا۔ آپ کا بخشنا تھا کہ سب مسلمان ہو گئے۔ اب اس قسم کے عظیم الشان اخلاق فاضلہ کیا کسی نبی میں پائے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی ذات خاص اور عزیزوں اور صحابوں کو سخت تکلیفیں دی تھیں اور ناقابل ایذائیں پہنچائی تھیں، آپ نے سزا دینے کی قوت اور اقتدار کو پا کر فی الفور ان کو بخش دیا۔ حالانکہ اگر ان کو سزا دی جاتی تو یہ بالکل انصاف اور عدل تھا، مگر آپ نے اس وقت اپنے عفو اور کرم کا نمونہ دکھایا۔ یہ وہ امور تھے کہ علاوہ موضوعات کے صحابہ پر مؤثر ہوتے تھے، اس لیے آپ اس میں مسمى محمد ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور زمین پر آپ کی حمد ہوتی تھی، اسی طرح آسمان پر بھی آپ کی تعریف ہوتی تھی اور آسمان پر بھی آپ محمد تھے۔ یہ نام آپ کا اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ کی دنیا کو دیا ہے۔ جب تک انسان اس قسم کے اخلاق اپنے اندر پیدا نہیں کرتا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کامل طور پر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرز عمل کو اپنا راہبر اور ہادی نہ بنا دے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ یعنی محبوب الہی بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاوے۔ سچی اتباع آپ کے اخلاق فاضلہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے، مگر افسوس ہے
کہ آج کل لوگوں نے اتباع سے مراد صرف رفع یدین، آمین بالجہر اور رفع سبابہ ہی لے لیا ہے، باقی امور کو جو اخلاق فاضلہ آپ کے تھے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ منافق کا کام ہے کہ آسان اور چھوٹے امور کو بجا لاتا ہے اور مشکل کو چھوڑتا ہے۔ سچے مومن اور مخلص مسلمان کی ترقیوں اور ایمانی درجوں کا آخری نقطہ تو یہی ہے کہ وہ سچا متبع ہو اور آپ کے تمام اخلاق کو حاصل کرے۔ جو سچائی کو قبول نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ کروڑوں مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور مسجدیں بھی بھری نظر آتی ہیں، مگر کوئی برکت اور ظہور ان مسجدوں کے بھرے ہوئے ہونے سے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے مال، رسوم اور عادات کے طور پر کیا جاتا ہے۔ وہ سچا اخلاص اور وفا جو ایمان کے حقیقی لوازم ہیں ان کے ساتھ پائے نہیں جاتے۔ سب عمل ریاکاری اور نفاق کے پردوں کے اندر مخفی ہو گئے ہیں۔ جو انسان ان کے حالات سے واقف ہوتا جاتا ہے اندر سے گند اور خبث نکلتا آتا ہے۔ مسجد سے نکل کر گھر کی تفتیش کرو تو یہ ننگے اسلام نظر آئیں گے۔ مثنوی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک کوٹھا 1000 من گندم سے بھرا ہوا خالی ہو گیا، اگر چوہے اس کو نہیں کھا گئے تو وہ کہاں گیا؟ بس اسی طرح پر 50 برس کی نمازوں کی جب برکت نہیں ہوئی، اگر ریا اور نفاق نے ان کو باطل اور حبت نہیں کیا تو وہ کہاں گئیں؟ خدا کے نیک بندوں کے آثار ان میں پائے نہیں جاتے۔ ایک طبیب جب کسی مریض کا علاج کرتا ہے، اگر وہ نسخہ اس کے لیے مفید اور کارگر نہ ہو تو چند روز کے تجربے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے اور پھر تشخیص کرتا ہے۔ لیکن ان مریضوں پر تو وہ نسخہ استعمال کیا گیا ہے جو ہمیشہ مفید اور زود اثر ثابت ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نسخے کے استعمال میں غلطی اور بد پرہیزی کی ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ارکان اسلام میں غلطی تھی اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ مؤثر علاج نہ تھا، کیونکہ اس نسخے نے ان مریضوں کو اچھا کیا جن کی نسبت لا علاج ہونے کا فتویٰ دیا گیا تھا۔